السلام علیکم 9th کلاس. آج ہم پڑھیں گے باب نمبر 4 جو ہے تعلم. ٹھیک ہے, تعلم کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ لرننگ. ٹھیک ہے, اس سے آپ کو اس کا مطلب واضح ہو رہا ہے کہ لرننگ کا مطلب ہوتا ہے سیکھنا. ٹھیک ہے, تو تعلم کا کیا مفہوم ہے؟ سیکھنا. ٹھیک ہے, ایسی تبدیلیاں مطلب کہ ایسی تبدیلی پیدا ہونا کہ جو انسان اپنی کوشش سے یا اپنے تجربے سے سیکھتا ہے. ٹھیک ہے, کہ انسان جو ہے کسی کام کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہے, اس کے بعد اس کے اندر ایک مستقل تبدیلی پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, مطلب پہلے وہ نہیں اس کام کو جانتا, سیکھنے کے بعد وہ مکمل طور پر اس چیز کا ہنر حاصل کر لیتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ جو تبدیلی اس میں آتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تعلم کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب کیا ہے کہ آپ نے پچھلے چیپٹر میں بھی پڑھا کہ انسان میں تبدیلیاں جو ہوتی ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, ایک کو کہتے ہیں بالیدگی اور دوسری نشو و نما. ٹھیک ہے, بالیدگی سے مراد اب یہ فرسٹ پیراگراف میں دیکھیں کیا ہے کہ بالیدگی سے مراد ایسی تبدیلی ہوتی ہے جو قدرتی یا فطری ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کہ جو پیدائش کے ساتھ جو ہے آپ کے عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ خود بخود آپ میں تبدیلی آتی ہے. ٹھیک ہے, کہ جیسے بچہ پہلے چھوٹا ہوتا ہے, پھر تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پہلے وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہوتا, پھر آہستہ آہستہ وہ بیٹھنے لگتا ہے, پھر آہستہ آہستہ عمر کے ساتھ وہ دوڑنا بھاگنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح اگر اس کے ہاتھوں سے دیکھیں تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنے ہاتھوں سے کوئی چیز نہیں پکڑ سکتا, نہ ہی وہ ایک طرف اپنی آنکھوں کو ٹھہرا کر دیکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو لیکن آہستہ آہستہ کیا ہے اس میں یہ تبدیلی آتی ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے چیز پکڑنے لگتا ہے, آنکھوں میں اس کے ٹھہراؤ آ جاتا ہے کہ وہ کسی شخص کی طرف یا کسی چیز کی طرف جو ہے وہ نظر لگا کر دیکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تبدیلیاں کیا کہلاتی ہیں؟ بالیدگی کہلاتی ہیں, کہ اس میں انسان کی اپنی کوشش کا جو ہے وہ کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اور ان تبدیلیوں کو انسان جو ہے اپنے اندر پیدا ہونے سے نہیں روک سکتا, کہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انسان میں آتی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کیا ہے کہ کچھ تبدیلیاں جو ہے وہ آپ سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر کہ اب یہ دیکھیں ذرا اس پیراگراف میں دیکھیں کہ آپ یہ غور کریں کہ آپ نے بولنا کیسے شروع کیا. ٹھیک ہے, زبان کیسے سیکھی, پڑھنا لکھنا, تقریر کرنا, فٹ بال کھیلنا, کرکٹ کھیلنا, سائیکل چلانا. اب یہ ایسے کام ہیں کہ جو ہر شخص کو خود بخود سے نہیں آتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے لیے آپ کو کوشش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کہ آپ کوشش کر کر اس چیز کو سیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ دیکھیں آپ کیا ہے, اور اسے نفسیات کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ تعلم یعنی کہ آموزش کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس کو دیکھیں ذرا. نفسیات وہ علم ہے جو انسان کے کردار اور اس پر اثر انداز ہونے والے تمام عوامل اور طریقہ کار کا مطالعہ کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ تعلم جو ہے وہ اس کو تعلم کو نفسیات کی زبان میں آموزش یعنی کہ سیکھنا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو تعلم جو ہے وہ انسان کے کردار پر بہت زیادہ اثر کرتا ہے. ٹھیک ہے, کہ اس کے کردار کو بنانے میں بگاڑنے میں وہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. ٹھیک ہے, تعلم جو ہے اگر تعلم سے ہی انسان سیکھتا ہے کہ اگر وہ ایک مسئلے کو حل کر سکتا ہے, ایک مسئلے کو حل کرنا سیکھتا ہے, تو وہ اس کی آئندہ زندگی میں جو ہے وہ کام آتا ہے. ٹھیک ہے, تو آئندہ جتنے بھی مستقبل میں اس کو مسائل پیش آتے ہیں وہ ان کو حل کرنے کے طریقے بھی سیکھ لیتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سب کس کی بدولت ہے؟ تعلم کی بدولت. ٹھیک ہے, اب نیکسٹ دیکھیے گا کہ اس میں آپ نیکسٹ لیکچر میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ جو ہے تعلم کی تعریف جو ہے. ٹھیک ہے, کہ تعلم کی جو ایک خاص تعریف بیان کی گئی ہے وہ کیا بیان کی گئی ہے. ٹھیک ہے, اب اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ میں نے جو آپ کو فرسٹ پیج میں پڑھایا ہے, ٹھیک ہے, اس میں آپ کو جو بک لگوائی گئی ہے, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ آپ کو شارٹ کویسچنس کے لیے بک لگوائی گئی ہے, اس میں آپ نے فرسٹ 5 شارٹ کویسچنس جو ہیں وہ آپ نے یاد کرنے ہیں. ٹھیک ہے, اس لیکچر کو آپ نے دیکھنا ہے, سمجھنا ہے اچھی طریقے سے. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ آپ نے اس بک میں سے فرسٹ 5 شارٹ کویسچنس جو ہیں وہ یاد کرنے ہیں. ٹھیک ہے.